میں ہیں اور الحمدللہ جو ترقی کر رہی ہے کمپنی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا آج کے دور میں بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، مجھے آپا کی جب بھی بات یاد آتی ہے تو ان کی وہ آیت یاد آتی ہے کہ ہمیشہ ان کا ایمان رہا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ آج اس کا جیتا جاگتا نمونہ ہے یہ آپا۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس کمپنی سے جوڑا، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی اس کوشش کو کامیابی میں عطا فرمائے، اور انشاءاللہ باذن اللہ آپ لوگ انویسٹ کیجیے اس میں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اس چیز کو بڑھاتا ہے جس میں ایمان کے ساتھ، سچے دل اور یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ترقی دیتا چلا جاتا ہے۔ ایمان مضبوط کیجیے اور اپنی نیتوں کو خالص کیجیے اور اللہ سے دعا بھی کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thank you everyone for being here on the stage. I'm glad to introduce the next speaker of the day, Sheikh Arshad Bashir Madni. Alhamdulillah, he is Hafiz, Alim, MBA and MPhil. He has conducted many dawah programs. I request sir to please come forward and address the gathering. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں دعا کرتے ہوئے اپنے اس بیان کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو بہترین سے بہترین توفیق عطا فرمائے کہ وہ عقیدے میں اپنے آپ کو شرک سے پاک کرے، عبادات میں اپنے آپ کو بدعت سے پاک کرے، اور اپنی کمائی میں وہ حرام کمائی سے اپنے آپ کو پاک کرے۔ اور وہ غیر مسلم حضرات جنہوں نے ابھی تک اسلام کو پڑھا اور سمجھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ اسلام کی خوبیوں سے واقف ہو سکے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ میں دو دعا لے کر اپنا بیان کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی دعا میں کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عالمہ نوہیرہ شیخہ حفظہ اللہ کے حق میں، کہ مجھ سے کئی خواتین نے یہ کہا کہ شیخ ہم بھی ڈاکٹر عالمہ نوہیرہ شیخ کی طرح بننا چاہتے ہیں، ہم بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کفار قریش اس زمانے میں سیریا سے لے کر یمن تک ان کا تجارتی قافلہ، تجارت پھیلی ہوئی تھی، یعنی 2000 کلومیٹر آپ اندازہ لگائی۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت پر تجارت کے شہسوار اور کیسا امپلائر اور کیسا امپلائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سنت کو زندہ کرنے کی آج ضرورت ہے۔ عقیدے میں جس طریقے سے شرک سے آپ ڈرتے ہیں، عبادات میں بدعت سے جس طریقے سے آپ ڈرتے ہیں، اب وقت ہے کہ معاملت داریوں میں بھی ہم کو حرام سے ڈرنے کی تڑپ پیدا ہونا، یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عالمہ شیخہ نوہیرہ حفظہ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور کئی خواتین یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم بھی اپنے خاندان کے لیے مالی طور پر کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں، ایک پروڈکٹیو رول ادا کرنا چاہتی ہیں۔ ہمارے پاس گہنے ہوتے ہیں، ہمارے پاس سونا ہوتا ہے، اس سونے کو ہم اپنے جسم کو سجاتے ہیں، لیکن اگر اس میں کا کچھ حصہ اگر ہم ہیرا
کمپنی میں لگاتے ہیں، مہینے میں کچھ پیسہ آتا ہے، ہم اپنے بھائی کی مدد کر سکتے ہیں، ہم اپنے شوہر کی مدد کر سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے مدد کر سکتے ہیں، ہم بھی عالمہ نحیرہ شیخہ کی طرح ایک پروڈکٹیو رول ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آج امت میں یہ ذہن پیدا ہو رہا ہے، تو اس بنیاد پر میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اس سنت زندہ کرنے پر اللہ سبحانہ وتعالی بہترین اجر عطا فرمائے۔ اور میں اپنی دعا میں انویسٹرز کو بھی بھولنا نہیں چاہتا۔ میں دعا کرتا ہوں سامعین اکرام اور انویسٹرز کے حق میں کہ آپ لوگ ایک بہترین ہندوستانی ہونے کا ثبوت بھی دے رہے ہیں اور آپ ایک بہترین مسلمان ہونے کا ثبوت بھی دے رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ کیونکہ اگر ایک اچھا ہندوستانی وہ ہے جو مال کو جام ہونے سے بچاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کسی بھی اکانومی، ایک اسٹوڈنٹ سے اگر آپ پوچھیں گے تو اس سے پوچھئے کہ اکانومی سسٹم میں سب سے بڑی چیز کیا ہے، تو کہتے ہیں ایکیومولیشن آف منی، مال کو جام کر دینا یہ اکانومی کے لیے خطرہ ہے۔ ماشاءاللہ آپ سود میں مبتلا نہیں ہے بلکہ آپ تجارت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا ٹائم لگایا۔ ایک کسی بھی اکانومک ڈیولپمنٹ کے لیے مال کا انویسٹمنٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہندوستان کی اچھی ترقی کے لیے آپ ایک اچھے ہندوستانی ہونے کا ثبوت بھی دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ ایک مسلمان، سچے مسلمان ہونے کا ثبوت بھی دے رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ کیونکہ آپ نے ارادہ کیا ہے کہ میں اپنا مال اب میں فکس ڈپازٹ میں نہیں لگاؤں گا، میں اپنا مال اب انشورنس میں نہیں لگاؤں گا، میں اپنا مال اب میں حرام جگہوں پر چٹ فنڈ کے نام پر جو حرام کاروبار ہو رہے میں اس میں نہیں لگاؤں گا، بلکہ میں ہیرا گولڈ کمپنی کے اندر لگاؤں گا تاکہ میں حلال کمائی کما سکوں۔ یہ جو آپ کی سوچ ہے، ایک سچی سوچ ہے، ایک سچے مسلمان کی سوچ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ لوگ کی بھی حفاظت فرمائے۔ شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ نے کویت کے اندر ایک بڑا جملہ کہا، بہترین جملہ جو میرے دل کو لگ گیا۔ انہوں نے کہا اب اس کمپنی کے آ جانے کے بعد مسلمانوں پر اتمام حجت ہو چکی ہے، خاص طور سے بر صغیر کے مسلمان، بر صغیر کے مسلمانوں پر اتمام حجت ہو چکی ہے۔ اب کوئی عذر باقی نہیں ہے اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی حرام کمائی کماتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سبحانہ وتعالی حفاظت فرمائے۔ اور ایک پیغام دے کر میں اپنا چھوٹی سی تقریر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ چھوٹا سا پیغام یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس کمپنی کے بارے میں جھوٹ پھیلاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جھوٹ۔ حدیث شریف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ساری باتیں اڑاتا رہتا ہے پبلک میں، جو کچھ بھی وہ سنتا ہے، یعنی کہ تحقیق نہیں کرتا۔ بھائی ایسا ہے کہتے، ہیرا کمپنی ایسا ہے کہتے، وہ فلاں اخبار میں ایسا آ گیا۔ یہ میڈیا کو ذرا قرآن کی طرح پڑھنا بند کر دیجئے، قرآن نہیں ہے یہ، میڈیا کے جو نیوز پیپر ہے یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کو اتنا بھروسہ سے نہیں سناتے مسلمان جتنا کہ نیوز پیپر اور اخباروں کی بنیاد پہ سنا دیتے۔ یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے نیوز پیپر، جس کی بنیاد پہ آپ نعوذ باللہ اچھی کمپنی پر تہمت ڈالنے کے فہرست میں آ جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہمیشہ ذہن میں رکھیے، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے وہ ساری باتیں اڑا دیتا ہے بغیر کسی تحقیق کے، جو بھی سنتا ہے اڑا دیتا ہے۔ اللہ ہم کو ایسے جھوٹ سے بچا لے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں شیخ، ہو سکتا نا فیوچر میں کچھ بھی غلطی نکل گئی تو شرعی طور پر۔ میں نے کہا شیطان جو ہے نا اچھے راستے سے بھٹکاتا نا، یہ بھی اس میں سے ہے۔ تلبیس ابلیس سے کتاب ہے، اچھے لوگوں کو شیطان کیسے بھٹکاتا، اس کے اندر پورے قصے ہیں۔ شیطان کبھی نیک آدمی کے پاس جا کر شراب پیو نہیں کہتا، شیطان کو معلوم ہے اچھے آدمی کو کیسے بھٹکانا ہے۔ موسٹ ایکسپیرینس پرسنالٹی آن دی فیس آف دی ارتھ، بہت موسٹ یعنی کہ اولڈ سٹیزن ہے وہ اس زمین کا، آدم علیہ السلام کے زمانے سے، کس کو کیسا پھنسانا معلوم ہے۔ وہ دینداروں کے پاس جا کر جو چیز واضح حرام ہے کبھی ہم اس کا نام لے کر نہیں کہتے۔ شریعہ کمپلین کے نام پہ ہندوستان میں کئی کمپنیاں ہیں جو کمپرومائز کر رہی ہیں شیئر بازار کے نام پر، ہمارے علماء اور ہمارے مفتی ان کے خلاف نہیں کہتے، لیکن صرف اندیشے کی بنیاد پر کہہ دیتے ہیں اس میں شبہات ہے، اس میں ذرا بچ کر رہی ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ بہت سارے مرتبہ لوگ کہتے ہیں نہیں شیخ ہو سکتا ہے نا کہ فیوچر میں کوئی چیز غلط نکل جائے، تو صرف اندیشی کی بنیاد پہ اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں۔ چلیے اس کا سولوشن کیا ہے؟ چلو ہو سکتا ہے نا، تو اس کا بھی سولوشن کیا ہے؟ قرآن اور حدیث شریف میں اس کا بھی سولوشن ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 6467 کے مطابق
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم کوئی غلطی دیکھتے ہو تو تمہارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ سددوا وقاربوا وابشروا. میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ آپ لوگ دہرائیے کیونکہ اصلاح کرنے والے اکثر اس اصول پر عمل نہیں کر رہے ہیں. سددوا، ذرا نہیں آ رہی آواز، سو گئے. سددوا وقاربوا، کریکٹ کرو اور قریب کرو. آج کل اصلاح کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ تعینوا وباعدوا، غلطیاں نکالو دور کرو، نقص نکالو دور کرو. ابھی غلطیاں نہیں نکلتی ہوں گی نا، شبہات ہے نا، تو غلطی آگے بعد بھی اصلاح کا بھی دروازہ کھلا ہوا ہے. غلطی آتے ہی پکڑتے ہی وہ آدمی کا کام بند نہیں ہو جاتا، اس کے باوجود بھی اسلام میں دروازہ پھر بھی کھلا ہوا ہے. کریکٹ کرو، قریب کرو، کوئی پرابلم کی بات. اتنا پریشان شیطان کیسا دیکھے آپ کو، ایک اچھے راستے سے کس طریقے سے بھٹکاتا ہے، وہ بھی اسلام کے نام پر، وہ بھی ایمان کے نام پر. اور تو میں اچھا ہی سوچ رہا ہوں نا شیخ، برا کیا سوچ رہا ہوں، کل کے دن ایسا حرام ہو گیا تو ماشاءاللہ اچھا جذبہ، وہی اچھے جذبے سے تو تم کو شیطان ڈرائیو کر رہا ہے. آئیے جو ٹاپک ہے اس پر بھی چند باتیں آپ سن لیجئے. میرا ٹاپک ہے انٹرسٹ فری ورلڈ، نیڈ آف دی ارتھ. سود سے پاک دنیا، وقت کی اہم ضرورت. 2 پوائنٹ بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. پہلا نقطہ یا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، جن کے زندگیوں میں سود آ چکا ہے، یہ سود ان کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا. یہ سود ان کا پیچھا اٹھاتا ہے. یہ سود ان کو دنیا میں، قبر میں اور حشر کے میدان تک پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے. دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق، حدیث نمبر 3333 کا حوالہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وکاتبہ بھی ورڈ ہے، وکاتبہ وشاہدی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعنت ہے اس آدمی پر جو سود کھاتا ہے، سود کھلاتا ہے، سود کا کھاتا لکھتا ہے. اور شاہد کے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے 2 معنی بتائے ہیں. شاہد اگر مشاہدے کے معنی میں ہو، یعنی سودی کاروبار دیکھ کر دل میں برا نہیں جانتا، تو وہ بھی اس میں آ گیا. شاہد اگر گواہ کے معنی میں ہے، اگر سودی معاملت داری میں وہ گواہ بنتا ہے تو وہ بھی اس میں آ گیا. اللہ حفاظت فرمائے. نہ جانے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو کئی سودی کاروبار کو دیکھتے ہیں، اپنے خاندان میں سود ہونے والے کام کو دیکھتے ہیں، دل میں برا نہیں جانتے اور اس آدمی کو روکتے نہیں ہیں. لیکن ایک آدمی جب حلال راستے پہ جاتا ہے تو اس کو اندیشے ڈالتے ہیں، ڈر ڈالتے ہیں، خوف ڈالتے ہیں، کہیں ہم شیطان کی فہرست میں تو شامل نہیں ہو رہے. ہمت دلانا چاہیے. میری نظر میں ہیرا کمپنی نہیں، ایک تحریک ہے. اس تحریک کو جتنے طریقے سے، اگر آپ کے پاس علم ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ غلطیاں ہیں، تو آپ کریکٹ کرنے کی سنت ادا کریے اور اس کو آگے بڑھائیے. غلطیاں نکال کے پیچھے کر دینا مومنانہ شان نہیں ہے، غلطیوں کو سدھار کے آگے لے جانا مومنانہ شان. ہم کو اللہ سبحانہ وتعالی سنت ادا کر دیتا ہے. یہ میں بڑے در سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ اگر ہم ایسے کمپنیوں کو سپورٹ نہیں کریں گے، پتہ نہیں کتنے لوگ حرام کے راستے پہ چلا جائے گا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کے زندگیاں اجڑ جائیں گے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کا ایمان بگڑ جائے گا، پتہ نہیں کتنے لوگ چاہتے ہوئے بھی. کیونکہ مسلمانوں کی ایک طاقت ہے. جب مصیبتیں آتی ہیں تو ہماری آخر میں ایک طاقت باقی رہتی. وہ کیا ہے؟ دعا. اور وہ دعا قبول نہیں ہوتی جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا جاتا ہے. اگر مسلمان اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا رب یا رب، عرفات کے میدان میں ٹھہر کے بھی اگر کوئی مسلمان دعا کر لے، اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جا چکا ہے، اس کا کپڑا حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، وَمَطْعَمُهُ حرام، وَمَشْرَبُهُ حرام، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَكَ. اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ جس کے اللہ کا کمائی میں حرام کا حصہ آ چکا ہو. اگر ہم اپنی دعائیں قبول نہ کروا لے تو پھر اس دنیا کے مصیبتوں سے چھٹکارا کیسے ملے گا؟ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اس کمپنی کی مدد فرمائے. یہ سود، لعنہ کا مطلب کیا ہے معلوم؟ نقصان، ہیلتھ کا پرابلم. سود کھانے والوں کو دیکھ لیجئے آپ، مصیبتیں، بزنس میں نقصان،
ہیلتھ گر جاتی، پیسہ موجود ہے لیکن ہیلتھ گری ہوئی ہے، بچے پریشان، بچوں کو مصیبتیں، لعنہ کا مطلب اللہ کی مدد چھین گئی۔ یہ سود تمہیں دنیا کے اندر جینے نہیں دے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نجران کے لوگوں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ اب تمہارا ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، جزیرۃ العرب خالی کر دو۔ کتاب الاموال لابی عبید، ایک کتاب ہے مشہور، دوسری تیسری صدی پرانی کتاب۔ انہوں نے کہا کہ نجران کے عیسائیوں نے کیا کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمیں اپنے ملک سے کیوں نکال رہے ہیں، جزیرۃ العرب سے کیوں نکال رہے ہیں؟ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہاں پر رہنے کی اجازت دی تھی، آپ ہمیں کیوں نکال رہے ہیں؟ تو ایسے وقت پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نجران کے عیسائیوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے عرب میں رہنے کی اجازت دی تھی کہ وہ سود نہیں کھائیں گے، لیکن تم چونکہ سود کھانا شروع کر دیے لہذا تمہارا عمر بیکاٹ کرتا ہے رضی اللہ۔ اگر آج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ جائے تو نہ جانے کتنے مسلمان کا بیکاٹ کر دیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ سود تمہیں دنیا میں چھوڑنے والا نہیں ہے۔ حدیث شریف کا آخرہم قلہ، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2274 کے اطراف کی حدیثیں پڑھ لیجئے، پورے صحیح آتھنٹک حدیثیں ہیں۔ کتنا بھی تم کما لو آخری میں نقصان ہوگا ہی ہوگا، وہ کیا شکل میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ سود قبروں میں بھی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1015 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو صحیح بخاری کے اندر کتاب الرؤیا اور سمورہ بن جندب اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی روح برزخ میں چلے جاتی ہے، سورہ مومنون نمبر 23 آیت نمبر 100۔ اور یہ جو برزخ ہے سود والے کے لیے وہاں پر برزخی جو کیفیت ہے وہ ہے خون کا سمندر، اتنی گندی بدبو آئے گی، فرشتے اس کو اٹھا کر وہاں پر ڈال دیں گے، وہ وہاں سے نکلنا چاہے گا، پتھر ماریں گے، پھر وہ آدمی پھر وہاں پر جا کر گر جائے گا۔ یہ اس کا انجام ہے جو سود کھا کر دنیا گزارا ہے، اپنے بچوں کا اور اپنا پیٹ پالا ہے۔ یہ سود تمہیں خبر میں بھی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ یہ سود حشر کے میدان میں بھی ہمارا پیچھا کرے گا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن پاگلوں کی طرح آئیں گے، پاگلوں کی۔ حشر کے میدان میں بھی سود چھوڑنے والا نہیں ہے۔ یہ سود جہنم میں بھی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 میں، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ لمبی مدت تک سود کھانے والا جہنم میں پڑا رہے گا۔ ایک آدمی کہے گا کہ آخر سود کھانے سے اتنا بڑا کیا نقصان ہے بھائی جو اتنی زیادہ وعیدیں آ رہی ہیں؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ حدیث نمبر 2274، مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 21450، کہ ایک درہم ربا، بعض لوگ کہتے ہیں زیادہ سود، آج کل شریعہ کمپلین کے نام پہ ذرا ان سے بچ کے رہنا، کہ ذرا کہتے ہیں 10% اگر حرام ہے تو کوئی بات نہیں، 90% میجارٹی ہے نا تو وہ حلال ہے۔ نہیں، درہم ربا، سود کا ایک درہم بھی اگر مل جائے تو کہہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 33 مرتبہ زنا کرنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے، ایسرها ان ينكح الرجل امه، اپنے سگی ماں سے زنا کرنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ ایک عالم صاحب نے ترجمہ کیا، اپنی سگی ماں سے وہ کرنے کا گناہ لکھا۔ میں نے کہا یہ شیخ یہ وہ کیا ہے؟ نہیں وہ زنا کا ورڈ، پبلک ہے، لیڈیز ہے، جینٹس ہے نا، وہ زنا کا ورڈ استعمال کرنے میں ذرا شرم آ رہی ہے۔ میں نے کہا آپ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ شرمیلے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورڈ استعمال کیا زنا کا، تو ہم کو استعمال کرنا کیوں؟ اس لیے کہ جب تک کھول کے نہیں بتائیں گے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ ہمارے شرمیلے پن کی وجہ سے آج امت سمجھ رہی، شاید کہ گنجائش ہے اس وجہ سے وہاں جا رہی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم کھولنا بتائیں کہ سود حرام ہے، اسلام میں سود حرام ہے۔ اب ایک آدمی کہتا آخر اتنا کیا نقصان ہے بھائی؟ آگے کہہ رہے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 276 277 278 279، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود